السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آج سے ہم اپنے اس چینل میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ نماز کی ہے۔ نماز کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی اہمیت سے بے خبر ہیں، یعنی بے وقت نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ فی جنۃ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت میں جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے، تمہیں کس جرم نے دوزخ میں پہنچایا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نماز کی رکعتوں کے بارے میں، یعنی پہلی نماز کے بارے میں۔ فجر کی ہوتی ہیں 4 رکعتیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ دوسری نماز جس کا نام ظہر ہے، اس کی رکعتیں ہوتی ہیں 12، اس کی ہے 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ تیسری نماز جس کا نام عصر ہے، اس کی رکعتیں 8 ہیں، 4 سنت 4 فرض۔ چوتھی نماز مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے نا، یہ تب پڑھی جاتی ہے اور اس کی رکعتیں 7 ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ عشاء کی رکعتیں 17، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل۔ اور جمعۃ المبارک، اس کی رکعتیں ہوتی ہیں 14، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل۔ تو اب آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں بتانا تھا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کے طریقے، یعنی کہ نماز پڑھنے کا مصنون طریقہ سن لیجیے آپ سارے۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو۔ پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ پاؤں کے درمیان 4-5 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو اور جو نماز پڑھنی ہے اس کا دل سے ارادہ کرے اور زبان سے کہنا مستحب ہے۔ مثلا نیت کی، میں نے آج کی نماز 4 رکعت ظہر نماز فرض یا سنت کی اللہ جل جلالہ کے لیے، منہ میرا کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ کہیں اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں بلکہ اپنی حالت پر ہو، اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس طرح ذہنی ہتھیلی بائیں کلائی کے سر پر ہوں اور بیچ کی 3 انگلیاں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کے دائیں بائیں جانب دائرہ کی صورت میں ہوں اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے اور ثنا پڑھیں۔ پھر تعوذ، تسمیہ، الحمد اور آمین آہستہ سے کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں جو چھوٹی 3 آیتیں پڑھیں یا پھر ایک آیت جو 3 کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں، اس طرح کے ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں اور یہ 4 انگلیاں ایک طرف اور ایک وقت انگوٹھا ہو، اور پیچھے بیچھی ہوئی سر پیٹ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں۔
پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑے ہو جائیں، اور منفرد ہو تو اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہیں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں اور اس کے بھی سر رکھیں، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائیں اور بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ اور قرانوں اور رانوں کو پنڈلوں سے جدا رکھیں، اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کے پیٹ کو قبلہ رو جمے ہوں اور ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہوں اور انگلیاں قبلہ کو ہوں، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اور دہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہو، پھر اللہ اکبر کہتا ہو دوسرے سجدے کو جائیں، اس طرح کریں، پھر ہاتھ کو گھٹنوں رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائیں، اس طرح اٹھنا سنت ہے۔ کسی غذر مثلاً کمزوری کی وجہ سے اگر زمین ہاتھ پر رکھے اٹھے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھ کر قرات شروع کریں، پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ کر کے دہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائیں اور اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھیں اور اس میں کوئی حرف کو کمی بیش نہ کریں۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو دانے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے چھنگلی اور اس کے پاس والی ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیں مگر اس کو جنبش نہ دیں اور کلمہ الا پر گرا دیں اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لیں۔ اگر نماز 2 رکعت سے زائد والی ہے تو اتحیات للہ والصلوات عبدہ و رسولہ تک پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت کے لیے درود شریف نہ پڑھیں۔ ہاں اگر سنت غیر موقوتہ ہو یا 4 نفل رکعت ہو تو درمیان اتحیات کے ساتھ درود شریف اور دعا پڑھ کر فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ لیکن سنت موقوتہ یا غیر موقوتہ یا وتر نماز ہو تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت اور اس کے قائم مقام ملانا واجب ہے۔ پھر آخری رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھیں۔ وقت نظر گود کی طرف ہونی چاہیے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرتے وقت فرشتوں کی نیت کریں۔ اگر باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو دائیں اور بائیں جانب نماز پڑھنے والوں کی اور جس طرف امام صاحب ہو امام کی نیت بھی ساتھ کریں۔ سلام پھیرتے وقت منہ اور نظر دائیں کندھے کی طرف کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور پھر بائیں طرف کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں بس میں اتنا ہی بتانا چاہتا تھا کہ نماز کے آپ سیکھ لیں کہ کیسے پڑھتے ہیں، تو یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے